اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آج کا وظیفہ قرآنی لفظ اور ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ مختصر سے یہ الفاظ ہیں، مختصر سی یہ سورت ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ جو بندہ جمعۃ المبارک والے دن ان کلمات کو، اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد پائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑے ہی مقدس دنوں میں شمار ہے۔ اس دن کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس دن کو ضائع مت کریں، اس دن کی قدر کیا کریں، اس دن کی ایک ایک گھڑی کی قدر کیا کریں، اور اس دن جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، توبہ استغفار کی تسبیحات پڑھا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں، گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن سے چرند پرند، درخت، حیوانات، جنات بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی اس دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں اس دن قیامت برپا نہ ہو جائے۔ تو جمعۃ المبارک کا دن اتنی فضیلتوں والا دن ہے کہ اس دن مانگی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کی تیاری کیا کریں، خوب اہتمام کیا کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن کی تیاری کا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی وہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا ہے، اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہر چیز پر ہمارا رب قادر ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفہ کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ کریں تاکہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ تو آج کا وظیفہ سورہ اخلاص اور ایک قرآنی لفظ پر منحصر ہے۔ سورہ اخلاص اتنی برکتوں والی سورہ مبارکہ ہے کہ جو بندہ اسے بڑی ہی پیار محبت سے پڑھتا ہے، اپنے دل سے پڑھتا ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کی بشارت دے دی۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بھی بشارت ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ابھی ایک تہائی قرآن سناؤں گا، تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ میں نے تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی ہے، ذرا غور سے سنو، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت رب کریم نے نازل فرمائی جب لوگوں نے مختصر سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا شروع کر دیے کہ اللہ کون ہے، سونے کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کا نزول فرما دیا، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ جمعۃ المبارک والے دن اس سورہ مبارکہ کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ تو یاد رکھیں، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر لیا جائے گا۔ نمبر 1 کہ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، نمبر 2 جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور نمبر 3 جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ایک کام میں کروں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا، جس نے 21 مرتبہ پڑھی اس کے لیے 2 محل، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھی اس کے لیے 3 محل بنائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قل اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا زیادہ پڑھو گے رب کریم اتنے ہی زیادہ تمہارے لیے محل بنائے گا، تمہیں محلات عطا کرے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفہ کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو استغفار استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یا آپ کوئی بھی استغفار کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دعا پڑھنی نہیں آتی تو آپ استغفار، توبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔ جو کلمات آپ کو آسان لگے آپ ان کلمات کا ورد جمعۃ المبارک والے دن لازمی کریں۔ اس کے بعد جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ یعنی سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی بھی درود پاک آگے پڑھ سکتے ہیں لیکن محمد کو آپ نے اکیلا نہیں پڑھنا، 7 درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 1 مرتبہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے 41 مرتبہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسے کلمات ہیں جو فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھیں، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھیں، جنتی حوروں کے سینے پہ لکھیں، اور اسے پڑھتے ہی اللہ پاک سے جو مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ عطا کریں گے۔ اس وظیفہ کے پڑھنے کے بعد جو بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں آپ منوا سکتے ہیں۔ بڑے ہی مختصر سے یہ کلمات ہیں لیکن ان کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن لازمی پڑھیں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔